जिस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए, ये 12 रबीउल अव्वल का दिन था। ये मदीने के आशिक दीवाने परवाने मस्ताने इंतज़ार कर कर के अब वापस जाने लगे। एक यहूदी की नज़र पड़ी, 14वीं का चांद चमकता हुआ नज़र आ रहा है। आवाज़ दी, मदीने वालों, तुम्हारा मकसूद तुम्हारा मतलूब नज़र आ गया। जिसके इंतज़ार में तुम रोज़ाना यहाँ घंटों घंटों बैठ कर के इंतज़ार करते थे, वो मोहम्मद आज आ गया। ये मदीने वाले वापस पलटे, देखा, हाय हाय, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी किस्मत हमारे मुक़द्दर को बदलने के लिए मक्का छोड़ कर के मदीना आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पे मदीने की छोटी छोटी मासूम बच्चियों की नज़रें पड़ी। हाय हाय, फ़र्त मोहब्बत में हुजूर अलैहिस्सलाम के रुख अनवर का जो नक्शा खींचा, कमाल कर दिया। और इब्तिदाई में एक जुमला कह दूं, यहाँ मदीने की बच्चियां जश्न मना भी रही हैं, जश्न सिखा भी रही हैं। कल हमारे यहाँ भी 12 रबीउल अव्वल है, हमने भी जश्न मनाने हैं। मदीने की मासूम बच्चियां वज़ुहा का चेहरा सामने, वज़ुहा का मुखड़ा सामने रख करके जश्न मना भी रही हैं, अंदाज सिखा भी रही हैं, तरीका बता भी रही हैं। 12 रबीउल अव्वल करीब आती है, बल्कि रबीउल अव्वल का महीना आता है तो झगड़े खड़े हो जाते हैं। फलाना आशिक थे, फलाना गुस्ताख थे, फलाना ये थे, फलाना वो, फलाने को हुजूर की आमद पे खुशी है, फलाने को नहीं है। आज इबलीस के बगैर सारे जो है वो जश्न मना रहे हैं, सिर्फ इबलीस नहीं मना रहा। कैसी बात करते हैं यार, ये कैसा जुमला कहते हैं। ज़ालिमों, आज से 1400 साल पीछे जाओ, 12 रबीउल अव्वल को पूरी उम्मत पे क़यामत बरपा थी। ये जुमला हमें कहते हुए शर्म नहीं आती कि आज इबलीस के बगैर, इबलीस के अलावा सब खुशियां मना रहे हैं, सिर्फ इबलीस खुशी नहीं मना रहा, सिर्फ इबलीस जश्न नहीं मना रहा। इस जुमले की जद में सिर्फ आज देवबंदी और अहले हदीस नहीं आते, इस जुमले की जद में 1400 साल पीछे जाए पूरी उम्मत आती है। 1400 साल पीछे जाओ, 12 रबीउल अव्वल हुजूर की रिहलत है, हुजूर का जस्द उनसरी, हुजूर का जिस्म अतहर चारपाई पे पड़ा है, पूरी उम्मत पे क़यामत बरपा है। सहाबा दीवाने परवाने पागल हो गए, सहाबा होशो हवास खो बैठे, सहाबा गमज़दा हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। माज़ल्ला माज़ल्ला माज़ल्ला, किसे इबलीस कह रहे हो? 1400 साल पीछे जाओ, 12 रबीउल अव्वल को सहाबा जश्न नहीं मना रहे, सहाबा गम मना रहे, सहाबा दुख मना रहे, सहाबा परेशान है, सहाबा निढाल है, सहाबा गमी का इजहार कर रहे, सहाबा को भूख प्यास भूल गई, सहाबा अपनी जान से बेपरवाह हो गए। क्या हो गया? आमिना का लाल, ये 14वीं का चांद जो तुलू हुआ था, आज मट्टी के नीचे छुपाने का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर। झगड़े खड़े हो जाते हैं, जश्न फलां नहीं मनाता, फलां मनाता है, ये फलां गुस्ताख है, फलां ये है, फलां आमद का मुनकर है, फलां पैदाइश का मुनकर है। फलां, भाई कौन है पैदाइश का मुनकर? हुजूर की आमद का मुनकर कौन है? काफिर भी हुजूर की आमद के मुनकर नहीं है, काफिर भी हुजूर की पैदाइश के मुनकर नहीं है। मैं वो लफ्ज़ कहाँ से ढूंढ के लाऊं जिसके साथ हुजूर की आमद के मुनकरीन का तारुफ करवाऊं? हुजूर की आमद का मुनकर तो कायनात में है ही कोई नहीं। फिर जी खुशी नहीं है हुजूर की आमद की, भाई किसे खुशी नहीं है? हम कहते हैं जिसे हुजूर की आमद की खुशी नहीं है वो अबू जहल होगा, वो अबू लहब होगा, वो उतबा शैबा होगा, वो काफिर होंगे, वो मुशरिकीन मक्का होंगे। मुसलमान हो और हुजूर की आमद की खुशी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम उसे मोमिन मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है जिस हुजूर की आमद की खुशी नहीं है। फर्क सिर्फ इतने है, खुशी मनाने का अंदाज तुम्हारा और है, हमारा और है। खुशी मनाने का तुम्हारा अंदाज वो है जो 1400 साल के बाद तुमने खुद इजाद किया। हमारा खुशी मनाने का अंदाज वो है जो उस वक्त की मासूम बच्चियों ने हमें सिखाया।
तला अल बद्रु अलैना मिन सनियात अल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जिता बिल अम्रिल मुताई। पहले दो मिसरों में इन मासूम बच्चियों ने जश्न मनाया, अगले दो मिसरों में जश्न सिखाया। पहले दो मिसरों में इन मासूम बच्चियों ने हुजूर की आमद की खुशी मनाई, अगले दो मिसरों में उस खुशी मनाने का अंदाज तरीका सिखाया और समझाया। अगर ये शेर हमें समझ आ जाए सारे झगड़े खत्म हो जाते। तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, ये मासूम बच्चियां कहती हैं आय हाय हाय बदर हमारे ऊपर तुलू हुआ अलविदाई घाटियों से। उन मासूम बच्चियों का हुस्न इंतखाब देखिए। चांद के लिए 3 नाम इस्तेमाल होते हैं, नंबर 1 कमर, नंबर 2 हिलाल, नंबर 3 बदर। उन्होंने तला अल कमर नहीं कहा, तला अल हिलाल नहीं कहा, इसलिए कि ये दोनों नाम चांद के उन तारीखों में होते हैं जब चांद नाकिस होता है, जब चांद का जिस्म वजूद नाकिस होता है, जब चांद की ताबानी नाकिस होती है, जब चांद की रोशनी नाकिस होती है। उन तारीखों और उन दिनों में चांद को या कमर कहा जाता है या हिलाल कहा जाता है। लेकिन जब चांद का जिस्म वजूद, उसकी टिकिया, उसकी नूरानियत, उसकी ताबानी, उसकी रोशनी, उसकी चमक कामिल और मुकम्मल होती है तो उसे बदर कहा जाता है। अगर इससे बढ़ कर के भी हुस्न के साथ तशबीह देने वाली कोई चीज़ उन मासूम बच्चियों को मिलती तो अल्लाह की कसम वो लफ्ज़ बदर को भी छोड़ देती। इससे बढ़ कर के उन्हें कायनात में हसीन व जमील चीज़ नज़र कोई नहीं आई, इसलिए उन्होंने चेहरे अनवर को, रुखे मुस्तफ़ा को 14वीं के चांद के साथ तशबीह दे करके जश्न मना करके बताया। तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, ये अलवदाई घाटियों से हमारे ऊपर 14वीं का चांद तुलू हुआ है। वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, हमारे ऊपर अल्लाह का शुक्र लाजिम हो गया जिस अल्लाह ने हमें ये बदरे कामिल अता किया, जिस अल्लाह ने हमें ये अजीम हस्ती, अजीम शख्सियत मक्का के गोद से निकाल के हमारी गोद में डाल दी। उस अल्लाह का शुक्र हमारे ऊपर वाजिब हो गया। और कब तक वाजिब हुआ, कितने दिन वाजिब हुआ, कितने हफ्ते वाजिब हुआ, कितने महीने और साल वाजिब हुआ। आय हाय वजब शुक्र अलैना, हमारे ऊपर शुक्र लाजिम हो गया। मा दआ लिल्लाहि दाई, जब तक भी अल्लाह को पुकारने वाला इस धरती कायनात पे कोई रहेगा तब तक उम्मत पे हुजूर की आमद का शुक्र अदा करना वाजिब और लाजिम रहेगा। सिर्फ 12 रबीउल अव्वल को नहीं, सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने में नहीं, हमेशा हमेशा तक के लिए, जब तक ये कायनात मौजूद है तब तक के लिए हुजूर की आमद की खुशी मनाना हमारे ऊपर लाजिम और फर्ज है। ऐ मासूम बच्चियों बताओ तो सही, हुजूर की आमद का शुक्र मनाएं कैसे? हाय हाय बताया अय्युहल मबऊस फीना, ऐ हमारे अंदर आने वाले महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिता बिल अम्रिल मुताई। हाय हाय आप अल्लाह के नुमाइंदे बनकर हमारे पास आए, आप अल्लाह के सफीर बनकर हमारे पास आए, आप अल्लाह के पैगंबर बनकर हमारे पास आए। जो कुछ साथ लाए, अय्युहल मबऊस फीना जिता बिल अम्रिल मुताई, ए महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो कुछ रब का पैगाम हमारे पास लाए उस सब की इताअत की जाएगी। दूसरे अल्फाज में कह दूं, ए महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रब से कुरान बतौर हदिया और तोहफा हमारे लिए लाए, कुरान की इताअत की जाएगी। आज हम करने के लिए तैयार हैं। बच्चियां जश्न मना भी रही हैं, जश्न सिखा भी रही हैं। बच्चियां जश्न मना भी रही हैं, जश्न सिखा भी रही हैं। आज कहते हैं जी जश्न नहीं मनाते, जी खुशी नहीं मनाते। भाई झंडियाँ लगाना और गलियां सजाना और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह बना के फिर अपने पाँव से उसको तोड़ना, रौंदना, अगर ये इश्क है तो खुदा की पनाह हम ऐसे आशिक नहीं बनना चाहते।
اگر جھنڈیاں سجانے لگانے گلیاں سجانے کا نام عشق ہے تو پھر خدا کی پناہ ہم ایسے گستاخ ہی اچھے ہیں، ہم ایسے عاشق نہیں بننا چاہتے۔ اور یہ عشق نہ صحابہ نے سکھایا، نہ اہل بیت نے سکھایا، پوری امت میں کسی نے آج تک اس عشق کا درس نہیں دیا۔ اور اب اس وقت اس کو جوڑا جا رہا ہے بریلوی مسلک کے ساتھ۔ لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بریلوی مسلک کے بھی جو سنجیدہ علماء ہیں وہ بھی سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، کیا کریں؟ یہ قوم کدھر جا رہی ہے وہ بھی اس بات پر راضی نہیں ہے۔ کوئی تیسرا طبقہ بیچ میں اٹھ کر کے آیا ہے، سہارا ان کا لیا ہوا ہے۔ یہ ہیں اصل میں گستاخ رسول، یہ نماز چھڑوا کے، روزہ چھڑوا کے، کلمہ چھڑوا کے، زکوٰۃ، جہاد، قرآن چھڑوا کے جھنڈیوں پہ لگانا چاہتے ہیں، یوں فضول خرچیوں پہ لگانا چاہتے ہیں۔ ان کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، حضور کے ساتھ، حضور کے عشق پیار محبت کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مت آئیے ان کے جھانسے میں، دلائل پیش کریں گے تو نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی آیات پڑھیں گے۔ بھائی ہم نے آپ کو کب روکا ہے؟ دلائل پیش کرنے پہ آئیں گے، حضور کی شان میں نازل ہونے والی آیات پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ہم نے کب روکا ہے کہ حضور کی شان میں آیات نہ پڑھی جائیں؟ ہم نے کب روکا ہے کہ حضور کی شان میں احادیث نہ پڑھی جائیں؟ ہم نے کب روکا ہے کہ حضور کی شان میں اشعار نہ پڑھے جائیں؟ ہم نے کب روکا ہے کہ حضور کی شان نہ بیان کی جائے؟ جو حضور کی شان بیان کرنے سے روکتا ہے ہم اسے ابلیس سمجھتے ہیں، ہم اسے شیطان سمجھتے ہیں، ہم اسے کافر سمجھتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم قرآن پڑھنے سے نہیں روکتے، ہم حدیث پڑھنے سے نہیں روکتے، حضور کی شان بیان کرنے سے نہیں روکتے، حضور کی عظمت، مرتبے اور مقام کو امت تک پہنچانے سے ہم نہیں روکتے۔ ہم روکتے ہیں تو ان خرافات سے روکتے ہیں جن سے قرآن بھی روکتا ہے، نبی کا فرمان بھی روکتا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، حضور کی آمد پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، خوشی منانا ہمارے اوپر واجب ہو گیا۔ لیکن صرف 12 ربیع الاول کو نہیں، جب تک دھرتی کائنات وجود میں ہے، جب تک یہاں انسان بس رہے ہیں، تب تک حضور کی آمد کی خوشی منانا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور منائیں گے کیسے؟ آئے ہے ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے آنے والے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ لے کر آئے اس کی اطاعت کی جائے گی۔ آپ قرآن لائے، زندگیاں قرآن کے مطابق گزاریں گے۔ آپ قرآن لائے، خوشی قرآن کے مطابق منائیں گے، غم قرآن کے مطابق منائیں گے۔ صبح شام، دن رات، کاروبار، تجارت، لین دین، تعلقات، معاملات، نفرت، بغض، عداوت کا معیار اور پیمانہ اب قرآن ہوگا۔ کیا ہمارا بھی ہے؟ ہم کیوں 12 ربیع الاول کو نہیں کہتے ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع؟ یہ وہ جشن ہے جو حضور کے سامنے منایا گیا، یہ وہ خوشی ہے جس پہ حضور کی مہر لگی ہے۔ اس خوشی سے ہٹ کر کے اگر کوئی خوشی کا انداز اختیار کرے گا، ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں، ہم اس کو ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اس جشن اور اس خوشی کو مانیں گے جس پہ حضور کی مہر تصدیق لگی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کا حکم لائے، ہم نماز پڑھیں گے۔ آپ زکوٰۃ کا حکم لائے، ہم زکوٰۃ دیں گے۔ آپ صدقات خیرات کا حکم لائے، ہم وہ دیں گے۔ آپ صلہ رحمی کا حکم لائے، ہم وہ کریں گے۔ آپ جہاد کا حکم لائے، ہم وہ کریں گے۔ جو کچھ لے کر آپ آئے ہم سب کچھ کریں گے، جس سے منع کیا اس سے رکیں گے۔ لیکن حضور کے جشن ہی کے نام پہ جو حضور کرنے کا کہہ گئے وہ نہیں کرتے، جس سے رکنے کا کہہ گئے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ وہ بچیاں خوشی منا رہی ہیں، یا رسول جو کہیں گے آپ وہ کریں گے، جس سے آپ روکیں گے اس سے رک جائیں گے۔
حضور نے ہمیں روکا ڈھول نہیں بجانا، حضور کے جشن کے نام پہ ڈھول بجتا ہے۔ حضور نے ہمیں روکا بچیوں کو نہیں نچانا، حضور کی آمد کے جشن کے نام پہ بچیوں کو نچایا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے روکا فضول خرچی نہیں کرنی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ فرماتے ہیں فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، ہم فضول خرچی کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے آتش بازی سے منع کیا، ہم حضور کی آمد کے جشن کے نام پہ آتش بازی کرتے ہیں۔ حضور نے باجا بجانے سے روکا، منع کیا، ہم حضور کی آمد کے جشن کے نام پہ باجا بجاتے ہیں۔ اور بہت ساری خرافات جن سے حضور نے ہمیں روکا، عورت کو بے پردہ گھر سے باہر نکلنے سے حضور نے روکا، ہم حضور کی آمد کے جشن کے نام پہ اپنی بیٹیوں کو اپنی بچیوں کو بے پردہ کر کے گلی چوک چوراہے بازار روڈ پہ لے کر کے آتے ہیں۔ حضور نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم قریب نہیں جاتے۔ حضور علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم قریب نہیں جاتے۔ حضور نے صدقے خیرات کا حکم دیا، ہم قریب نہیں جاتے۔ حضور علیہ السلام نے جہاد کا حکم دیا، ہم قریب نہیں جاتے۔ حضور علیہ السلام نے سچ بولنے کا حکم دیا، ہم قریب نہیں جاتے۔ حضور نے امانت، دیانت، صداقت، شرافت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کا حکم دیا ہے، ہم اس کے قریب نہیں جاتے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے تاثر رسول وانت تظہر حبہ فہذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاتاتہ لان المحب لمن یحب مطیع۔ فرمایا تاثر رسول وانت تظہر حبہ، کرتا رسول کی نافرمانی ہے، دعوے عشق رسول کی کرتا ہے، کرتا رسول کی نافرمانی ہے، دعوے حضور کی محبت کے کرتا ہے، کرتا حضور کی نافرمانی ہے، اور دعوے جو حضور کے ساتھ پیار کے کرتا ہے۔ فہذا لعمری فی الفعال بدیع، شاعر کہتے ہیں مجھے میری عمر کی قسم یہ دھوکہ تو ہو سکتا ہے، فراڈ تو ہو سکتا ہے، مگر سچا عشق پیار اور محبت نہیں ہو سکتا۔ لو کان حبک صادقا، اگر تجھے سچی محبت ہوتی، اطاعتہ، تو محبوب پیغمبر کی اطاعت کرتا۔ لأن المحب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ محب اپنے محبوب کی اداؤں پہ، آپ کی وفاؤں پہ اپنا مال، جان، عزت، آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تجھے حضور کا عشق اس بات کے لیے تو تیار کر دیتا ہے، تو گلیاں سجا دے، تو وہاں جھنڈیاں لگا دے، تو اپنی پیشانی پہ حضور کے نالین کا نقش لگا لے، تو اپنے سینے کے اوپر جو ہے وہ حضور کے نالین کا نقش لگا لے، لیکن حضور کا عشق تجھے اس بات پہ مجبور کیوں نہیں کرتا کہ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو 5 وقت مسجد میں آ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا بار بار حکم دیا ہے، تو وہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ حضور علیہ السلام نے ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، تو حضور کی محبت میں ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیوں نہیں کرتا؟ حضور علیہ السلام نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، تو حضور کی محبت میں داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ حضور علیہ السلام نے جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا ہے، تو حضور کی محبت میں جھوٹ سے بچتا کیوں نہیں ہے؟ حضور نے 2 نمبری دھوکے سے، سود اور رشوت کے کھانے سے روکا ہے، تو حضور کی محبت میں ان ساری چیزوں سے بچتا کیوں نہیں ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ جھنڈیاں لگائیں، گلیاں سجائیں، پیسے آتے ہیں، مال ملتا ہے، دولت ملتی ہے، دنیا قدموں میں آتی ہے، یہ سارے کام کریں تو کچھ لگتا ہے، دنیا میں کچھ ملتا نہیں ہے۔ دنیا کے پجاری ہیں ہم، گلیاں سجائیں گے، مقابلہ ہوگا، فلاں چودھری آئے گا، فلاں سیٹھ آئے گا، فلاں بڑا آئے گا، جس گلی کو وہ پاس کرے گا اس گلی والے کو انعام ملے گا۔ کمال ہے یار، کیا صحابہ نے بھی کبھی ایسا کیا؟ پھر ہمیں کہتے ہیں جی دیکھو تم نے مسجد میں ٹائل لگائی، کیا صحابہ نے بھی لگائی؟ تم نے مسجد میں پنکھے لگائے، کیا صحابہ نے بھی لگائے؟ تم نے مسجد میں قالین بچھایا، کیا صحابہ نے بھی بچھایا؟ بھئی دیکھو، ایک ہوتا ہے للدین، ایک ہوتا ہے فی الدین۔ کسی کام کو دین کا حصہ سمجھ کر کے کرنا اور وہ حضور اور صحابہ نے نہ کیا ہو، یہ بدعت ہے۔ لیکن کسی کام کو دین کے لیے راحت کا ذریعہ اور سبب سمجھ کر کے کرنا، اگرچہ حضور اور صحابہ نے نہ کیا ہو، یہ بدعت نہیں ہے۔ ہم یہ ٹائل فی الدین نہیں لگاتے، للدین لگاتے ہیں۔ کیا اگر کسی مسجد میں ٹائل نہیں لگی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بے دین ہے؟ یہ مسجد کے گستاخ ہیں، یہ نبی کے گستاخ ہیں، انہوں نے ٹائل نہیں لگائی۔
کسی مسجد میں پنکھے اور اے سی نہ لگاؤ تو کیا ہم نے کبھی کسی پہ فتویٰ لگایا کہ یہ کافر ہو گئے؟ کسی مسجد میں اگر بہترین نرم قسم کا قالین نہ بچھا ہو تو کیا ہم نے کبھی یہ فتویٰ لگایا کہ یہ لوگ کافر ہو گئے، یہ حضور کے گستاخ ہیں، یہ مسجد کے گستاخ ہیں، یہ دین کے گستاخ ہیں؟ کبھی نہیں لگایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کی سہولت کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں ہم نے دین پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، دیگر معاملات کرنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، پنکھا لگا ہوگا، ہوا آئے گی، اے سی لگا ہوگا، پرسکون ماحول ہوگا، پرسکون ماحول میں بیٹھ کر کے ہم دین سیکھیں گے۔ یہ للدین ہے، فی الدین نہیں ہے۔ لیکن آپ کی صورتحال کیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں آج ابلیس کے علاوہ سبھی جشن منا رہے ہیں۔ جو آپ کے طریقے کے مطابق جشن نہیں مناتا، آپ نے تو اس کو ابلیس بنا دیا۔ ابلیس آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ تو بہرحال حضور علیہ والسلام کا جشن اس انداز میں منائیں جس انداز میں مدینے کے ان معصوم بچیوں نے منایا۔ اس انداز پہ حضور کی مہر لگی ہوئی ہے۔ جشن اور خوشی حضور کی آمد کی، حضور کی آمد ہوئی تھی نا، اس وقت تازہ تازہ تھی۔ حضور کی آمد پہ وہاں کی معصوم بچیوں نے خوشی منائی۔ خوشی منانے کا طریقہ، ڈھنگ، اصول اور قانون بتا دیا، اور حضور نے مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اب اس انداز میں آپ جشن منائیں، حضور کی آمد کی خوشی منائیں۔ جو کچھ حضور لے کر آئے، کہیں نا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے ہمارے پاس آنے والے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ بھی لے کر آئے بسر و چشم سب ہمیں قبول ہے۔ آج سے پہلے تک زندگی جہالت میں گزرتی رہی، خدا کی نافرمانیوں میں گزرتی رہی، لیکن آج کے بعد زندگی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرے گی۔ اس قرآن کی روشنی میں زندگی گزرے گی جو آپ لے کر ہمارے پاس آئے۔ آج جب 12 ربیع الاول آتی ہے تو ہم کیوں نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جہالت میں گزر گئی زندگی بس گزر گئی، اب اس کے بعد جو کچھ آپ ہمارے پاس لے کر آئے اس کے مطابق زندگی گزرے گی۔ یہ کیوں نہیں کہتے؟ کل 12 ربیع الاول ہے کر ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ جس انداز میں ان معصوم بچیوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ لے کر آئے اب ہماری زندگیاں اس کے مطابق گزریں گی۔ اب ہمارے شب و روز، ہماری خوشی غمی، ہماری تجارت، کاروبار، لین دین، تعلقات، معاملات، رشتہ داریاں، یہ سب کچھ قرآن کی روشنی میں ہوگا۔ ہم بھی عزم کرتے ہیں اور اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، یا اللہ تو نے اپنی یہ عظیم نعمت ہمیں عطا کی، باقی امتوں کو اس نعمت سے محروم رکھا، ہمیں تو نے بن مانگے یہ نعمت عطا کر دی ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں یہ نعمت تیرا جو پیغام لے کر ہمارے پاس آئی ہے، آج تک جو زندگی گزرنی تھی گزر گئی، آج کے بعد جو زندگی گزرے گی وہ حضور کے لائے ہوئے اس تحفے، حضور کے لائے ہوئے اس ہدیے قرآن کی روشنی میں گزرے گی۔ کیا خیال ہے؟ اس طریقے سے جشن منائیں گے نہیں منائیں گے؟ اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔